اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا کرم احسان ہے جس نے ہمیں انسانوں میں بنایا اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرمایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ مہینہ جمادی الاخر ہے، 28 تاریخ ہے۔ اب آگے رجب کا مہینہ آ رہا ہے جس میں معراج شریف کا خاص بات ہے۔ 12 مہینہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عیدت الشعور اس نے اثرا سارا کہ اللہ کے یہاں اس دنیا کے لیے 12 مہینے بنائے گئے ہیں اور چاند کے حساب سے اسلامی نظام چلتا ہے، تو ہر مہینے میں جب چاند نظر آئے تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہلہ بالجبن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ مگر رجب کا مہینہ اگر آئے تو ایک دعا کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت دیجیے اور ہم کو رمضان تک پہنچائیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے رمضان آنے سے پہلے ہم گزر جائیں۔ تو یہ 12 مہینے کا جو حساب ہے اس میں جو ہے سالانہ کچھ نہ کچھ پروگرام کرتا ہے انسان۔ یہ اللہ پاک پورے عالم کے اندر یہاں پر جو ہے جو بتایا گیا ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ رمضان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ تو اللہ پاک اس رمضان المبارک کے لیے سالوں بھر جنت کو سجاتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، شیطانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اور انسان کو متقی بنانے کا سارا سامان کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، انسان کو سب سے بڑی کامیابی وہ ہے کہ جب یہ انسان بنتا ہے تو پھر یہ اس کو بالکل گھٹیا اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے، اور اس کی کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اب جب ایمان لاتا ہے تو اللہ پاک اس دنیا کے اندھیر سے اس کو نکال دیتا ہے۔ لیکن قرآن میں بتایا کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو کہتا ہے آمنا، قالت الاعراب آمنا، تو بتایا کہ نہیں تم لوگ آمنا مت کہا کرو، ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسلام کون قبول کرتا ہے؟
جس کا شرح صدر ہوتا ہے دل کو کھول دیتا ہے اللہ پاک، تو شرح صدر ہوتا ہے، تو سب سے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب وہ نفس کو چھوڑ دیتا ہے، کائنات سے رشتہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، تو انسان کا پہلا اسلام کا ایک کام جو ستون 5 ستون پہ بنیاد ہے، تو یہ بنیادی ستون میں سے بہترین اعلیٰ درجے کا ستون توحید ہے، وہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ پاک اس دنیا کے اندر انسانوں کو جو ہے تھوڑا سا اختیار اور ارادہ کی طاقت بخشی ہے۔ انسان کے ارادے میں کتنی طاقت ہے؟ تو بتایا کہ یہ جو دنیا کی مٹی ہے یہ چاہے کہ انسان کے ارادے کو توڑ دے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ جی بتاؤ سب سے دنیا میں مضبوط چیز کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ پتھر بہت مضبوط چیز ہے زمین میں۔ اچھا پتھر مضبوط چیز ہے اس دنیا میں، تو تم بتا سکتے ہو کہ اس پتھر سے اور زیادہ مضبوط کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ پتھر سے زیادہ مضبوط لوہا ہے، لوہا سے پتھر توڑا جا سکتا ہے۔ تو پھر سوال کیا کہ اچھا بتاؤ جی کہ اس لوہے سے مضبوط چیز کیا ہے دنیا میں؟ تو کہا کہ لوہے سے مضبوط تو آگ ہے، کہ اگر آگ میں اس لوہے کو ڈالا جائے، کچھ کیمیکل ڈالا جاتا ہے تو پانی کی طرف پگھل جاتا ہے، تو لوہے سے مضبوط آگ ہے۔ تو اب پھر سوال ہوا کہ اچھا بتاؤ کہ آگ سے زیادہ مضبوط کیا ہے؟ تو کہا کہ آگ سے زیادہ مضبوط پانی ہے، کہ پانی اگر ڈال دیا جائے تو کتنا ہی آگ میں تیزی ہو، آگ بجھ جاتی ہے۔ تو پھر سوال ہوا کہ اچھا آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، ہوائیں جو ہے پانی سے مضبوط کیا ہے؟ تو بتایا پانی سے مضبوط ہوا ہے۔ ہوا جو ہے وہ لاکھوں ٹن پانیوں کو جہاں تہاں لے جاتا ہے، اور ہوا اللہ کے فوجوں میں سے ایک فوج ہے۔ جیسے ہوا فوج دنیا کے نظام کو درست رکھتا ہے، اسی طرح ہوا کے ذریعے تمام لوگ سانس لیتے ہیں اور اللہ کے فوج کے ذریعے انسان کا دنیاوی جسمانی نظام، حیاتی نظام قائم ہے۔ اور بہت طرح کا فوج ہے، بری فوج، بحری فوج، فضائیہ فوج ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے بہت فوج بنایا۔ کتنا فوج ہے؟ ما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ کے فوج کتنے ہیں، کتنا لشکر ہے، تو اس کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تب یہ ارادے انسان کا مضبوط ہے، تمام ہی اربع عناصر سے، زمین، مٹی، پانی، آگ و ہوا سے۔ اور یہ ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ ہوائیں، طوفان اس کو نہیں روک سکتا ہے، آگ نہیں روک سکتی ہے، ہوا نہیں روک سکتی ہے، مٹی اس کو نہیں روک سکتی ہے، انسان کے ارادے کو۔ اور یہ ارادہ انسان اپنے دل میں کرتا ہے، اور اس دل کے اندر جو قلب ہے، اس قلب کے اندر فرشتوں کی رسائی نہیں ہے، یعنی فرشتہ انسان کے قلوب کو نہیں پڑھ سکتا ہے کہ اس نے دل میں کیا رکھا ہے۔ تو اگر وہ غلط چیز دل میں رکھا ہے تو اس کا معلوم اس کو نہیں ہے، فرشتے کو اس کا گناہ بھی لکھنے کا عدد نہیں ہے۔ حدیث میں آیا کہ جب جو چیز اس نے دل میں رکھا ہے، اگر وہ غلط چیز رکھا ہے، معلوم تعمل بھی اور تتکلم، بولنے کی چیز ہے، جیسے مثلا سوچا کہ وہ آئے گا تو ہم گالی دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے،
اس کو سب طرح بتا دیں گے، تو وہ نہ آیا نہ کیا نہ کر سکا، تو عمل میں نہیں آیا تو اس سوچنے کا گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ بول نہیں دی، اور عمل کا اگر ہے تو کر نہیں لے اس وقت تک لکھا نہیں جاتا ہے۔ اور نیکی اگر ارادہ کرتا ہے تو ارادے کو اوپر خوشبو اس کے منہ سے نکلتی ہے، فرشتہ جو کرامن کاتبین ہے اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کوئی نیکی کا ارادہ کیا ہے، تو اس ارادے پر اللہ پاک اس کو ایک نیکی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ارادے پر ایک نیکی ہے، برائی اگر ارادے میں ہے تو اس کا کچھ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ اس کا ظہور اور صدور نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ ارادہ ہے جس کو انسان جانتا ہے، فرشتہ نابلد ہے، ناواقف ہے، اور میاں نے عاشق و معشوق رمزش کرامن کاتبین راہم خبرنس، انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک ایسے اشارے ہیں جو دوسرا نہیں جان سکتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ نے قلب بنایا ہے، وہ دل کے اندر ایک نور ہے جس کا مقام عرش کے اوپر میں ہے۔ دنیا کا دو حصہ کر لیجیے، عرش جو ہے وہ بیچ میں رکھا ہوا ہے، اور نیچے کی جو دنیا ہے، جنت ہے، دنیا ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، جہنم ہے، یہ خلق کا یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ خلق اس کو کہتے ہیں جس کے اندر موٹائی، چوڑائی، لمبائی، جسامت ہو، جس میں چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے، تو جس میں جو ہے کثافت ہو، وہ لطافت نہ ہو، کثافت ہو، تو اس چیز کو خلق بولتے ہیں۔ تو انسان کو پہلی پڑھائی تو یہ بتایا کہ تم اس بات کا پڑھائی شروع کرو اس کے نام سے جس نے اس سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور تم کو بھی تو خون کے پھٹکی سے شروع کیا ہے۔ تو کائنات کا اور انسان کے وجود کا ابتدائی وقت بتا دیا ہے۔ اب دوبارہ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ اب اس لائن سے پڑھو جس نے تم کو اکرام کیا ہے۔ اکرام کیا کیا کہ کرمنا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ بنی آدم کو تمام چیزوں پر اس کو فضیلت بخش دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر پر اور خشکیوں پر اس کو مضبوط کر دیا، بھاری کر دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور دنیا میں جتنی عمدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کا خوراک ہے۔ وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت بھی دیا بہت سے چیزوں پر انسان، تو انسان کو فضیلت بھی دیا، عمدہ کھانا بھی دیا، اور اس کو جو ہے اکرام کا اعلان کر دیا۔ تو حقیقت کے اعتبار سے تو یہ کیا ہے کہ ایک ناپاک قطرے سے وجود شروع ہوتا ہے، مٹی سے شروعات ہے، بجنے والی، چپکنے والی مٹی سے، بہرحال اس کا جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں، بنا بھی تو کمزور ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو اکرام کیا بنی آدم کا، تو اس کو بھاری کر دیا۔ سمندر پر بھاری ہے، دنیا پر بھاری ہے انسان، جبکہ اس کو وزن کیا جائے تو یہ انسان کتنا وزن ہوگا، کنٹل، 2 کنٹل، 2-4 کنٹل، کوئی پوری دنیا میں کچھ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کوئی۔ اب اس کو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ حملناہم، کہ اس کو وزندار بنا دیا زمین پر بھی، سمندروں پر بھی۔ اس لیے جو ہے انسان سمندر کے کشتی کے ذریعے اس کے اوپر پار ہوتا ہے، غوطہ کر کے اس کے اندر سے ہلیتن تلبسونہا، سمندر سے جب موتیوں کا نکالتا ہے، اور زمین کے خزانے اس کے لیے نکلتے ہیں، جس سے جو ہے سمجھے اوپر سے بارش اور اناج سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اس کائنات میں ہر چیز سے بہتر بنایا۔ تو قرآن نے بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ خلق کا لائن عرش سے شروع ہوا ہے، اور اوپر جو دنیا ہے وہ امر کی دنیا ہے، جو اس کا آدھا جب اس کو سمجھا گیا
تو جتنا عرص سے لے کے جہنم کے تہ تک میں بنے گا اتنا ہی اوپر میں سمجھ لوں، لیکن اوپر کی دنیا اس سے زیادہ وسیع ہے۔ اب کتنا وسیع ہے کہ 50,000 سال تک اگر کوئی چلتا رہے تو وہ قلب کے مقام کو پار کر سکے گا۔ یہ زمین سے لے کے آسمان تک اگر جائے تو 500 سال کی مسافت ہے، اور آسمان بھی 500 سال مسافت کے بقدر موٹائی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7واں آسمان تک جانے میں 7,000 سال کی کا بقدر وقت لگے گا تو وہاں تک پہنچ سکے گا۔ اور وہ جو قلب رکھا گیا ہے وہ قلب جو ہے 50,000 سال کے اس وسعت میں اس کو رکھا گیا ہے۔ تو انسان کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو بتایا اللہ حدیث قدسی ہے کہ میں انسان اس زمین میں آسمان میں تو میں نہیں سنبھال سکا، یہ چھوٹی سی چیز تھی، لیکن میں مومن کے دل میں سما گیا۔ تو انسان کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، کہ گھٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان، اور بڑھے تو اس عطے کونین میں سما نہ سکے۔ تو انسان کا قلب، ایک مومن کا قلب اتنا بڑا ہے کہ کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تو ایک مومن کے قلب میں جہنم کا بھی اس کا نقشہ ہے، قیامت کا منظر ہے، دنیا کی وسعتیں ہیں، اور آسمان و زمین جہنم ہر چیز ہے۔ یہ دنیا اگر ساتوں زمین اور آسمان کو لپیٹ کر کے عرش کے نیچے رکھا جائے تو ایک انگوٹھی کے برابر جگہ۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کے دل میں جو ہے اللہ سمایا ہوا ہے؟ تو کسی بزرگ نے کہا کہ سمایا ہے جس دن سے نظروں میں تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو ایک میں ہے جو انسان میں رکھا ہوا ہے۔ تو انسان کو پہلے جو ہے ولادت کے لال میں ذکر سے شروع کیا جاتا ہے، ذکر سے دل منور ہوتا ہے، ذکر سے اس کی گندگی صافت دور ہوتی ہے، ہر چیز کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے آلے ہوتے ہیں، سامان ہوتا ہے۔ لیکن انسان اگر اپنے قلوب کو کرنا چاہے صفائی تو وہ ذکر اللہ سے صاف ہوگا۔ لکل شیء ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کا کچھ نہ کچھ آلہ ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، لیکن انسانی قلوب کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جب وہ اللہ کو ذکر کرے گا، زبان سے کرتا ہے تو اثر پہنچتا ہے، اور دھیرے دھیرے دل میں روشنی ہوتی ہے۔ پھر اس کا دل جب پورا منور ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے انسان پردوں کا حجاب جو ہے وہ کبھی اٹھا دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد تو سب کا اٹھے گا کہ جہاں وہ دفن ہے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا کہ ما تقول لہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہے گا کہ یہ تو ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حجاب اٹھانے سے انسان دیکھ سکتا ہے، اور جو ہے حجاب ہے تو یہ آنکھ کا جو ہے یہ بصارت تو کمزور ہے۔ انسان کا ایک کپڑا اگر لگا دیا جائے تو پھر وہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو جواب ملا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے۔ تو اس آنکھ کے اندر وہ صلاحیت تو نہیں ہے کہ انسان اللہ پاک کو دیکھے، کیونکہ اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ قرآن میں بتایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ تم پہاڑ کو دیکھو، اگر تمہاری نظر اس میں ٹک جاتی ہے اور ان تجلیوں کو تم برداشت کر لیتی ہو تو پھر فَسَوْفَ تَرَانِي، تو آگے تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ تو دیدار الہی کے درخواست کے بعد عملی شکل میں
پہاڑ پر اللہ نے تجلی کیا، پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو انسان کی استعداد بنائی جا رہی ہے اللہ کے دیدار کا، اور جنت کے جتنے بھی سامان ہے، چاہے وہ سونا چاندی اینٹ گارے ملوث عنبر کہ وہاں ہو، یا وہاں کے مشروبات ہو، دودھ کا نہر ہو، شہد کا نہر ہو، اور جو بھی اللہ پاک نے شراب کا نہر بنایا، پانی کا بنایا ہے، اور جو کچھ وہاں پر پھل فروٹ اور میوے جات رکھے ہیں، وہ سب تو ادنا درجہ ہے۔ وہاں کا اعلیٰ درجہ جو ہے، وہ جنت کی سب سے اعلیٰ چیز وہ اللہ کے دیدار ہے۔ جنت میں اللہ پاک کہے گا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے، تو کہے گا کہ پروردگار اب سب کچھ مل گیا، جتنا سوچا نہیں اس سے بھی زیادہ مل چکا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کتنا کچھ دیا ہے، اب تو کچھ بچا نہیں۔ تو علماء سے پوچھو کیا بچا ہے، تو علماء کرام سے دریافت کریں گے۔ مسئلہ تو دنیا میں بھی محتاج ہے لوگ علماء کرام سے مسائل پوچھنے پر، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھنے پر وہاں بھی پوچھنا پڑے گا کہ اب اللہ سے کیا مانگنا ہے، تو علماء کرام وہاں بھی بتائیں گے کہ اللہ کا دیدار باقی۔ تو سب سے بڑی چیز جو جنت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، جو اس دیدار کے اندر ایسی محبت ہوگی کہ اس کے لیے وہ منتظر رہا کرے گا، کہ کسی کو روزانہ زیارت، کسی کو ہفتے میں زیارت، جس کو زیارت نہیں ہوگی تو رب ارنی اللہ تجھے دیکھتے، وہ بھول نہیں پائے گا۔ تو اس طریقے سے اور لذتوں میں مشغول رہے گا، پھر اپنے دیدار سے بھی نوازتا رہے گا۔ تو وہ چیز انسان جو ہے یہیں پر عملاً اس کا مشق کرتا ہے۔ اب جو ہے ایمان تو انسان کے جو ارادے ہیں، ارادہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا جب ہمارے عزائم بھی ٹوٹ گئے۔ جب قلب کے اندر ارادہ ہے، ارادے کا فرشتے تک کو پتہ نہیں، اور اس ارادے سے بڑھ کر عزائم ہوتا ہے، کہ عزائم اس کو کہتے ہیں کہ انسان یہ ارادہ کر لے کہ میری جان رہے چاہے جائے، لیکن میں جس کام پہ تیار ہوا ہوں کر کے رہوں گا، کرو یا مرو۔ تو موت کے لیے جو ہے تیار ہو اور مر جانے کے لیے تیار ہو، تو اس کو عزائم بولتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے عزائم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بتایا کہ مومن کا دل جو ہے قلوب بین اصبع الرحمن، رحمان کے دو انگلیوں کے بیچ میں، وہ قلب کیف شاء، میں جیسا چاہتا ہوں اس کو بدلتا رہتا ہوں۔ اسی لیے قلب کہتے ہیں۔ تو قلب کیا ہے؟ الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے، جیسے کوئی پنکھ ہو، پر ہو، اور وہ جائے کھلے میدان میں اگر رکھ دیا جائے تو وہ پر الٹتا پھرے گا۔ اسی طرح انسان کا دل کا لائن ہے۔ اب اس کے بعد اس کی اللہ اپنے جائے سمجھے کہ وہ اپنے دو انگلیوں کے بیچ میں رکھتا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا دلوں کو پھیرنے والے اپنے طاعت کی طرف ہمارے دل کو پھیر دیجئے، اور یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے ثبت قلوبنا علی طاعتک، اپنے قلب، میرے قلب کو ثابت قدم رکھ دیجئے۔ تو دل کے اندر وہ مضبوطی پیدا کرتا ہے ذکر کی کثرت سے۔ اللہ کے جا سمجھے کیا کا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو اللہ کا کیسا ہے دل سے دیکھا جا سکتا ہے، عقل سے سمجھا جاتا ہے، انسان کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ لا تدرک الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت ہی باریک ہے، یہ آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آنکھ کے روشنی کو اللہ پاک ادراک کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو اللہ کے ادراک میں اس کا بصارت ہے، یہ بصارت اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ تو انسان اس دنیا میں بصارت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا آنکھ سے، لیکن سر کے آنکھ سے جنت میں فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب اس کے نگاہ کو مضبوط کر دیا جائے گا تو پھر وہاں دیکھنے کے قابل ہوگا۔ لیکن اس دنیا میں انسان جو ہے دل سے دیکھ سکتا ہے۔ دل سے دیکھنے کا مطلب یہی ہے
کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کی نیت ہوتی ہے۔ اللہ تو فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ انسان تو پھر ارادہ کرے گا انسان کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ ارادہ کرنا انسان کا کام ہے، پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو اس طریقے سے انسان ارادہ کرتا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو پورا ہوتا ہے، اور نہیں توفیق ہو تو پھر ارادہ نہیں کر سکتا، میں ہی رہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کو دیکھنے کا کیسا طریقہ ہوگا۔ اب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے وجہ کے معنی تو چہرہ کے بھی آتا ہے، لیکن اصل میں یہاں قلب مراد ہے، کہ میں نے اپنے قلب کو، اپنے دل کو اس اللہ کی طرف لگایا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور خود مجھے بھی اس نے پیدا کیا اور میرا بھی رب ہے، تو وہ خود عملی طور سے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ابھی نماز کی صحیح نیت تو یہی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ نفس نماز کی نیت ہے۔ کیونکہ اگر آپ نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں، نماز میں آپ دو ہی چیز ہے، ایک کھڑا رہنا ہے، کھڑا رہنے کے لیے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف کھڑا رہنے کا طریقہ سیکھ لے گا، نہیں رکوع کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا، سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا، قعدہ کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا، تو اس میں کچھ بھی پڑھے بغیر یہ تمام فرائض زیادہ ہو جا رہے ہیں۔ اس میں تو یہ اٹھنا بیٹھنا، قیام قعود رکوع سجود ہے۔ اب اس کے بیچ میں جو ہے قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد جگہ جگہ پر جو ہے تسبیحات ہے۔ تو بغیر تسبیح کے اگر تکبیر تحریمہ کہہ لیا جائے، اب نیت کرتے وقت جو کہتے ہیں کہ میں نے جوہر کے 4 رکعت فرض نماز کی نیت کی، تو وقت کا دھیان ہو کہ میں کون وقت میں کھڑا ہوں، دماغ دل کو مستحضر کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وقت کے بغیر کسی پر نماز فرض نہیں ہے۔ اس لیے آپ بولتے ہیں جوہر کے وقت کی، اب جوہر کے وقت میں 4 رکعت ہے تو 4 رکعت بولتے ہیں، قبلہ کے رخ کے طرف میں کھڑا ہوں بولتے ہیں، یہ ذہن میں مستحضر کرنے کے لیے، اگر نہیں بولے گا کیا نماز نہیں ہوگی؟ قبلہ رخ میں ہے تو کیا سمجھے، کھڑا سیدھا قیام ادا نہیں ہوگا۔ تو اب جب ہے یہ کھڑا ہو گیا، اب یہ ان چیزوں کو بتانے کے لیے نہیں، ذہن میں مستحضر کرنے کے لیے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں وہ پاک جگہ ہے، جگہ پاک ہو، اور جو کپڑا پہنے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یہ کپڑا بھی پاک ہو، پاک ہے، پاک صاف وضو کر کے آیا، بغیر وضو کے نماز گنجی نماز ہے، تو وہ طہارت اور وضو کر کے آیا ہے، اس طرح سے وضو کر کے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جگہ اس کی پاک ہے، کپڑے اس کے پاک ہیں، اللہ کی طرف میں کعبہ کی طرف میں رخ کیا۔ یہ کعبہ جو ہے یہ بدن کا قبلہ ہے، بدن کا قبلہ ہے، زندہ میں جہاں بھی نماز پڑھے گا، یہاں سے پچھم میں مغرب میں پڑتا ہے کھانا کعبہ، تو ہم پچھم کی طرف رخ کرتے ہیں، پچھم میرا قبلہ نہیں ہے، پچھم میں میرا قبلہ ہے، تو اس وجہ سے ہم پچھم رخ میں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو جدھر سے ہوتے ہیں ادھر سے توجہ کرتے ہیں، تو یہ بدن کا قبلہ ہے کھانا کعبہ، اسی لیے کہا کہ کھانا کعبہ کے دھونے سے پہلے کی نماز ادا کر لو، عبادت کر لو۔ اب اس کے بعد یہ بدن کا قبلہ ہوا زندگی میں، اور مرے گا بھی تو موت کا بھی قبلہ جو ہے کھانا کعبہ، تو زندگی میں قبلہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی قبلہ کی طرف میں رخ کرایا جاتا ہے، لیکن وہ قلب جو ہے، جو دل ہے انسان کے اندر قلب ہے، اس کو کدھر متوجہ کریں گے؟ وہ تو قبلہ، تو وہ جو اللہ کا نور ہے، وہ اللہ نور السماوات والارض ہے، اس کی صفت ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کی طرف میں، اللہ کی طرف میں اپنے دل کو متوجہ کرے گا، اور متوجہ کر کے یہ دھیان بنائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
पहला ध्यान तो यह बनाना होगा कि मैं देख रहा हूँ अल्लाह। ये तो अल्लाह के दीदार का हर नमाज में प्रैक्टिस है, अमली मश्क है। और अगर हम नहीं देख सकते हैं तो यह ध्यान तो बनाना ही होगा कि अल्लाह देख रहा, उसकी निगरानी में काम कर रहा। यह जानना कि अल्लाह देख रहा है, यह तो इल्म है। और उसको, उस इल्म का इस्तेमाल अमल में आना, नमाज में जितने देर रहे अल्लाह देख रहा है, ये उसका अमली मश्क हुआ। बहुत फर्क है। मैंने ये जान लेना कि अल्लाह देख रहा है तो ये तो इल्म है, ये अमल नहीं है। और अमल यह है कि नमाज में आप जब ध्यान करके शुरू से आखिर तक जो है आप रहे तो समझ लीजिए कि वो आपका जो है, समझिए वो नमाज जान। तो जानदार नमाज किसको कहते हैं कि जिसमें अल्लाह का ध्यान हो। दो ध्यान में से एक ध्यान यह है कि अल्लाह देख रहा है, अफजल ध्यान यह है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। आँख देखती है, अभी केवाड़ बंद हो जाए, कमरे में बंद हो जाए तो आप अंधेरा हो जाएगा, मैं नहीं देख सकता आदमी। तो आँख देखती है, क्यों नहीं देखती है? हर अंधेरे उजाले में देख सकता, इसको अंधेरे में रात में टॉर्च का और रोशनी का क्यों सहारा लेना पड़ता? तो आँख तो कमजोर है। तो यह जो है इंसान जहन उसका अल्लाह ने बनाया है, ये सलीम बनाया, ये दिल जो है बनाया, तो यह अमली मश्क है। तो अगर किसी का ध्यान अज अव्वल ता आखिर नमाज में अल्लाह का नहीं आया तो समझ लो कि उसकी नमाज बेजान हुई। और जिसका शुरू से आखिर तक ध्यान रहा तो उसकी नमाज जानदार है। ये उठना बैठना इसका गालिब है और पढ़ना इसका उसमें भरनी है, भरा गया इससे सामान। अब ये नमाज है, अब तो इस नमाज के अंदर जो कुछ है वो शराइत को बोलते हैं। तो नियत कर किया कि नमाज पढ़ रहे हैं, नियतुल मरे खैरुम मिन अमली। इंसान जो नियत करता है वो कल्ब से करता है, दिल से करता है, और फिर उसके बाद पूरा बदन नमाज में लग गया तो क़याम रुकू सुजूद सब में लगा। लेकिन दिल का क्या अमल हुआ? दिल का अमल हुआ नियत के मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और दिल का अमल हुआ अल्लाह का रुयत, या अल्लाह मुझे देख रहा है या मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, या मश्क। तो यह दिल का अमल हुआ। तो दिल बदन में बादशाह है, तो उसका अमल सबसे बेहतर क्यों नहीं हुआ? दिल की नीयत जो है अमल से बढ़कर है, ये बता रहे हैं। तो अमल से बढ़ के कैसे नियत हो? खाली नियत करके बैठ जाए क्या हो जाए? वो बताना मकसद नहीं है कि खाली नियत ही करो, नमाज पढ़ेंगे और किसी टाइम का नमाज नहीं पढ़ो, ये मतलब नहीं है। तो इरादा है, उसका नाम नियत नहीं। नियत इरादा जो है मकरून होता है अमल से। जो काम अमल से मुत्तसिल हो, नियत से मुत्तसिल हो, उसको नियत और इरादा बोलते हैं। और जो अमल से मुत्तसिल ना हो, जिस इरादे के बाद अमल, तो वो इरादा नहीं है, ख्याल है। इसका क्या नाम है? ख्याल है। वो ख्याल में आता है करेंगे ऐसा करेंगे, इसको इरादा नहीं कहते। इरादा उसको कहते हैं जो अमल से लगा हुआ हो, और उसमें कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह पाक इस कायनात के अंदर जो है इंसान का वो इरादा, अल्लाह फ़ाअलुल लिमा युरीद है। अल्लाह जो चाहता है कामयाब करता है, नहीं चाहता नहीं कामयाब होता है। तो ये नमाज उसका एक अमली मश्क है। अब नमाज के बाद एक बात और है कि ये जो कपड़ा पहने, अगर 1 रुपया भी इसमें हराम माल का लगा दी, 1000 रुपया हलाल का है, 1 रुपया कपड़े का हराम उसमें शामिल है। जो कुर्ता पहने हैं, जो लिबास पहन के अदा कर रहे हैं, तो यह नमाज आपकी इस कपड़े को पहन करके कबूलियत में नहीं जाएगा। फतवे के लिहाज से आपकी नमाज हो गई, क्योंकि आपने हर शराइत को पूरा कर दिया, हर फराइज को आपने अदा कर लिया, वाजिबात और मुस्तहबात तक की रियायत कर लिया। लेकिन इसके अंदर जो है आपके जिस्म पर जो अमल है, जो चीज़ है, उसमें हराम चीज़ है। जैसे कपड़ा है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन 1 रुपया के फैलाव के बराबर अगर पेशाब का कतरा हो तो नमाज होगी नहीं। सारा कपड़ा पाक है, एक थोड़ी सी जगह नापाकी रहा तो क्या हो? नहीं,
اصول ہے کہ جب تھوڑا سا بھی کپڑا ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو ظاہری گندگی سے وہ کپڑا جو ہے وہ عملاً صحیح نہیں ہوا، اور قبولیت کے لائن سے اگر 1 روپیہ کے بھی حرام کا مل گیا تو کپڑے یا نماز کے بعد وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے کپڑے بھی حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اور اس کے نام پر کوئی زمین غصب کیا ہوا ناجائز تو نہیں ہے. اس نے منہ میں جو پیٹ میں جو کھانا ڈالا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے نام پر جو پیسے رکھے ہیں، جو اثاثہ رکھے ہیں، وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہے. مالک کے کیا کہا، جس مال کا زکوٰۃ نہیں دے اس کی نماز ادا نہیں ہوتی. تو پڑھا اس نے نماز، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیا، نماز بھی نہیں، یعنی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو. تو پتہ چلا کہ نماز کے بعد آپ کا مالی پوزیشن بھی صحیح کرنا ضروری ہے. اگر مالیات کا نظام میں گڑبڑی ہے تو نماز کے اندر بھی جان نہیں ہوگی، اس کا دام نہیں ہوگا، وہ کسی قابل نہیں رہے گا. یہ کیا بات ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، کسی کو آدھا ملتا ہے، کسی کو چھٹا حصہ ملتا ہے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ اس اور چیزوں میں وہ کمی جو ہے، دھیان میں کمی ہو، پڑھنے میں کمی ہو، سنتوں میں کمی ہو، تو بننے میں ایسا رہتا ہے. تو انسان جو نماز کو پڑھتا ہے تو بہترین شکل میں، خوبصورت شکلوں میں بہترین شکل بن کر کے انسان سے جدا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے مبارک ہو کہ آپ نے مجھے بہت اچھا سے ادا کیا، اور اس کو مبارکبادی دے کر کے وہ نماز ایک اچھی شکل میں چلا گیا. وہ قبر میں آئے گا، قبر میں آ کے نماز ایک طرف رہے گا، منکر نکیر فرشتہ آئے گا کہ نہیں، عذاب والا فرشتہ اگر آنا چاہے گا، دفاع ہو، ادھر سے نہیں آ سکتے، پوری زندگی مجھے بنایا ہے، کہاں انہوں نے نہیں ادھر سے آنے نہیں دے. اور اگر نماز ویسی اچھی نہیں بنی، خوبصورت نہیں بنی، مضبوط نہیں بنی، تو پھر اس کو پرانا کپڑا لپیٹ کے طرح سے لپیٹ کر کے اس کے اوپر مار دیا جائے گا. تم نے ایسا برباد کر دیا کو، جیسا تم نے مجھے برباد کیا، جا تم بھی برباد ہو جاؤ. تو نماز کی بددعا نمازی کو لگ رہا ہے، اپنے ہی گولی سے خود جو ہے خودکشی ہو رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ لوگ مجھے کوئی نہیں برباد کر رہا ہے، اس بربادی کا سامان میں خود کر رہا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے. تو نماز کو جیسا تیسا پڑھنا، اب وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، جیسا تیسا پڑھ کے پار ہو رہے ہو، تو خود تو تم اپنا دشمن پیدا کر رہے نہیں. تو آج جو مسلمان برباد ہو رہا ہے، نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. تم نے ایسا عمل کیا، جا تم ہی رکھو اس نماز کو. تو الٹا اس پر سجا کے، جیسے نہیں ہوتا کوئی سامان کسی کا بگاڑ دیتا تو پھینک دیتا، لو تم ہی رکھو، ہم کو یہ چیز نہیں چاہیے. کہ وہ نماز نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو جس میں خشوع نہ ہو، جس میں اللہ کی طرف دھیان نہیں ہو. اور یہ جو خیالات بڑھتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، تو ہم خیالات کے پیچھے لٹ لے کے پہنچ جاتے ہیں. بیوقوفی کا انتہا ہے. اللہ کہہ رہا تم دیکھنے کا دھیان بناؤ، نہیں دھیان بنتا تو کم سے کم یہ دھیان بناتے رہے، مجھے دیکھ رہا، مجھے اللہ، میں کھڑا ہوں اللہ دیکھ رہا، میں رکوع میں اللہ دیکھ رہا. تو اس طرح سے دھیان بنانے کا چیز ہے. اب مرد تو ادب بناتا ہے، نماز میں ادب سے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کے کام پہ لے جا کے دنیا کو پیچھے ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد ادب سے. عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ عربی میں شعر ہے، حاول نہ تبدیتی وقفنا مراقبہ، کہ جو ہے وہ تو اللہ پہ قربان ہونا چاہتی ہے، لیکن جو ہے دو لوگ کیا کہیں گے، کیسا کیسا کام کر رہی ہے. تو کہا تو دوسرے لوگوں میں مجھے خفگی اور شرمندگی نہ ہو، تو رقیبوں کے خوف سے جو ہے وہ فوزانہ ایدیہن فوق ترائب، کہ آپ سینے پر جو ہے ہاتھ رکھا. تو نماز میں عورتیں سینے پر ہاتھ رکھتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ میں آپ پر میرا دل و جان بھی قربان ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے. اور انسان مرد ہوتا ہے وہ کسی کے ادب نہیں کرتا ہے، اپنا ادب کرانا چاہتا ہے.
تو اب یہ انسان اللہ کے سامنے جائے گا تو ایک تو یہ کہ صفوں میں بڑے چھوٹے برابر ہو گئے، اور یہ اللہ کی نظر میں مؤدب کھڑا، اسی لیے ہر عمل اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا آداب اس کے نماز میں ہے۔ تو اس نماز کا فائدہ ہمیں ملے گا اگر ہم اس کو اچھا بنائیں گے اور اس کو توبہ کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ یہ اس دھیان میں کہ اس کو ذخیرہ کر کے کہ نہیں، جب اکٹھے ایک دم پورا اچھا سے توبہ کر لیں گے اس کے بعد نہیں کریں گے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ گناہوں سے توبہ نہ کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ تو جس وقت جب غلطی ہے اسی وقت اگر غلطی اقرار کر لے گا، اللہ مجھ سے چپ ہو گیا معاف کر دو، یہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً بائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ بہت غلط کام کیا، ہم لکھتے ہیں اس کو، تو داہنے طرف کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے، تو انہوں نے ٹھہر جائے ابھی مت لکھیے، تو اس کو روکتے رہتا ہے 6-7 گھنٹے تک، 5-6 گھنٹے تک اس کو روک دیتا ہے، دیکھیں نا ابھی تک کہاں کچھ اس نے کیا ہے، اچھا لکھ لو کیا کرو، تو بڑا مجبوری میں کہتا اچھا لکھ لیجیے، تو لکھنے نہیں دیتا، اور اس پر بھی اگر وہ صحیح ڈھنگ سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے لکھاوٹ کو بھی مٹا دیتے ہیں، جیسے لکھا ہوا ٹچر مہنی سے لکھا ہوا مٹتا نہیں، تو وہ فرشتوں کے لکھاوٹ سے مٹائے گا، اس کی جگہ نبدلناہم حسناتم سیئات کو حسنات سے مبدل کر دے گا، فرشتے کو بھلا دے گا، کتاب کو بدل دے گا، زمین کو محو کر دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ان کے اچھے اعمال پیش ہو۔ تو جو آدمی توبہ میں دیر کرتا ہے وہ توبہ کی بھی توفیق ہوتی تبھی توبہ کرتا ہے، تو انسان فوراً توبہ کرے۔ بہرحال ایک رجب کے متعلق یہ کہنا چاہتے تھے کہ دعا تو نیا بتایا کہ آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ رجب میں شعبان میں برکت ہو اور رمضان تک کی ہماری زندگی ہو تاکہ اس کے برکات و ثمرات کو سمیٹ سکیں، لیکن چاند دیکھنے کے بعد میں یہ بھی ایک عمل ہے، وہ ہے کہ سورہ فتح پڑھے، تو آدمی آج کل جو کرتا ہے پورا نہیں ہوتا ہے، جو کرتا ہے پورا نہیں ہوتا ہے، کام میں ناکامی کرنے سے پہلے کرنے کے بعد بیچ میں، تو سورہ فتح پڑھے گا تو اللہ فتوحات سے نوازے گا۔ اللہ پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فتح مکہ کروایا، اب یہاں تو فتوحات اپنے کاموں کا ہے تو وہ پڑھے گا۔ اسی طرح انسان بہت کچھ چاہتا ہے، سنائے چاہے کسی کو نہ سنائے، دل کی بات ہے اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں سورہ یاسین پڑھ لیجیے تاکہ آپ کا دلی مراد بھی پورا ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے آدمی مغفرت کا محتاج ہے تو سورہ ملک بھی پڑھ لے تاکہ عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہو جائے، اور جب وہ پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا، مغفرت ہو گئی، تو آئندہ اس کی منزلیں اور آسان اللہ پاک کر دے گا۔ اب یہ دور فتنے کا دور ہے تو اس میں سورہ کہف بھی پڑھے، تو ہفتے میں تو پڑھنے کا ہے کہ ایک ہفتہ میں پڑھے، جمعہ کا جمعہ، تو ایک ہفتہ فتنوں کے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ دجال بھی آ جائے گا تو اس کو کچھ نہیں کر سکے، جبکہ دجال کے فتنے سے ہم بچنے کے لیے بتایا، مدینہ جانے کی بتایا، تو وہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے جو ہے سورہ کہف ہے، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک ہے، اور آپ چاہتے کیا ہے اس کے پورا کرنے کے لیے سورہ یاسین ہے، اور جو کام میں رکاوٹ پہلے بعد آخر دشمنوں ادھر ادھر شیطان جنات آصف سحر جس لائن سے بھی ہو، اللہ کی طرف سے فتح ہوگا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔